بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی میں چیخیں گونج بھی تھیں۔ میں 2 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ جب کسی لڑکی کی چیخ سن کر کچن کی طرف گیا تو پتھر سا ہو گیا۔ میری مورے ایک لڑکی کا ہاتھ جلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہی لڑکی ہے جو وانی ہو کر میرے نکاح میں آئی تھی، جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا اور حویلی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فریزے کو چھڑوایا تو وہ اچانک میرے پیچھے چھپ گئی اور بری طرح رونے لگی۔ میں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا، اس کی پٹی کروائی، مگر میری نگاہ اس کے معصوم چہرے پر تھی۔ مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب ڈاکٹر بولی، ان کے ساتھ تو 3 راتیں مسلسل ظلم کیا گیا ہے۔ ان کے جسم پر صرف آگ کے نشان نہیں بلکہ ایسی اذیت کے آثار بھی ہیں جنہیں دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر وہیں بیٹھ گیا۔ میری سانس رکنے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے پریزے کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جسے اس نے رونا بھی چھوڑ دیا ہو، جیسے اس کے آنسو بھی اس سے ناراض ہو چکے ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا، کیونکہ اگر میں 2 مہینے پہلے حویلی نہ چھوڑتا تو شاید آج اس معصوم کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے والد نے ضد میں آ کر منی کی رسم کے تحت اس لڑکی کو میرے نکاح میں دے دیا تھا، اور میں نے اس رقم سے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میری غیر موجودگی سب کو احساس دلا دے گی، مگر میری خاموشی نے ایک بے گناہ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس لڑکی پر دوبارہ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ شام ہونے تک پریزے کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، صرف ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے ہر مرد اس کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہو۔ میں نے اس کے سامنے پانی رکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود گلاس پکڑ کر اسے پانی پلایا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار دھیمی آواز میں کہا، مجھے واپس اس حویلی میں مت لے جانا، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر یقین کے بجائے خوف ہی دکھائی دیتا تھا۔ رات گئے میں ہسپتال کے برآمدے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر میری ماں جیسی عورت اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ بچپن میں مجھے دوسروں پر رحم کرنا سکھاتی تھی، پھر اس نے ایک قصور لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صبح ہوئی تو گاؤں کے چند لوگ اسپتال پہنچ گئے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، اسے حویلی واپس لے چلو ورنہ بدنامی ہوگی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری آواز میں پہلی بار ایسی سختی تھی کہ سب خاموش ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ دوپہر کے وقت فریزے کو ہوش آیا تو وہ ڈر کے مارے اچانک اٹھ بیٹھی اور زور زور سے کانپنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آگ مت جلاؤ، مجھے مت جلاؤ۔ میں نے اسے سنبھالا تو وہ بے اختیار میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کے ہر آنسو نے میرے دل میں انتقام کی ایک نئی آگ جلا دی۔ میں جان گیا تھا کہ اس حویلی کی دیواروں میں صرف اینٹیں نہیں بلکہ بے شمار راز دفن ہیں، ایسے راز جنہوں نے کئی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان رازوں کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ سب سے بڑا راز ابھی میرے سامنے آنی باقی تھا، اور وہ راز میری پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ پریزے کو دوبارہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھنے دوں گا، مگر قسمت نے جیسے میرے لیے ایک اور امتحان لکھ رکھا تھا۔ شام کے وقت پولیس اسپتال پہنچی اور بتایا کہ حویلی سے میرے والد نے رپورٹ درج کروائی ہے کہ میں ان کے گھر کی بہو کو اغوا کر کے لے آیا ہوں۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ پھر میں نے پولیس والوں سے کہا کہ پہلے اس لڑکی کی حالت دیکھیں پھر فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر نے بھی ساری رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی، جس میں واضح تھا کہ فریزے پر کئی دنوں سے مسلسل تشدد کیا جا رہا تھا۔ پولیس والوں کے چہرے بدل گئے۔ انہوں نے میرے والد کو فون کیا
مگر وہاں سے صرف ایک ہی جواب آیا کہ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، اس میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ظلم جب طاقت کے ساتھ مل جاتا ہے تو سچ بہت کمزور دکھائی دیتا ہے، مگر میں نے ہار ماننے کا ارادہ نہیں کیا۔ اگلے دن میں پریزے کو ایک محفوظ جگہ لے گیا جہاں میرے پرانے استاد رہتے تھے۔ وہ نہایت نیک انسان تھے، انہوں نے پریزے کو اپنی بیٹی کی طرح پناہ دی۔ چند دن گزرے تو پریزے کی طبیعت بہتر ہونے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی زندہ تھا۔ ایک رات وہ اچانک جاگ اٹھی اور روتے ہوئے بولی، مجھے وہ تہہ خانہ یاد آ رہا ہے جہاں مجھے بند رکھا جاتا تھا۔ وہاں صرف میں نہیں تھی، وہاں اور بھی آوازیں آتی تھیں، جیسے کئی لڑکیاں مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے ہر بات تفصیل سے پوچھی تو اس نے بتایا کہ حویلی کے پرانے حصے کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانہ ہے جہاں برسوں سے ظلم کی کہانیاں دفن ہیں۔ جو بھی ونی ہو کر اس گھر میں آتی، اگر زبان کھولتی تو اسے وہیں قید کر دیا جاتا۔ گاؤں والوں کو کبھی حقیقت معلوم نہ ہوتی کیونکہ حویلی کی اونچی دیواریں ہر چیخ نگل لیتی تھیں۔ میری سانس رک گئی، مجھے اپنے بچپن کی ایک دھندلی یاد آنے لگی جب میں نے بھی ایک بار اسی تہہ خانے سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تھی، مگر میرے والد نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کبھی اس طرح نہ جانا۔ میں نے اس وقت بات کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج ہر پرانی بات ایک راز بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسی رات حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ میں پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حویلی ویسے ہی خاموش کھڑی تھی جیسے برسوں سے کسی گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس پرانے حصے کی طرف بڑھا جہاں بچپن میں جانا منع تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ٹوٹے ہوئے فرش کے نیچے ایک لوہے کا دروازہ دیکھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ نیچے اندھیرا تھا، مگر مجھے قدموں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر میری نظر دیواروں پر پڑی تو وہ جگہ ناخنوں کے نشانات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے برسوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اچانک ایک کونے سے مدھم سی آواز آئی، مجھے بچا لو، میں زندہ ہوں۔ میری روح کانپ گئی۔ میں آواز کی طرف بڑھا تو وہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا جس پر بھاری زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زنجیر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں صرف ایک راز نہیں بلکہ ایسی حقیقت میرا انتظار کر رہی تھی جو میرے خاندان کی کئی نسلوں کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے والی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو اندر ایک بوڑھی عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور بولی، بیٹا بہت دیر کر دی تم نے۔ پھر اس نے وہ راز بتایا جس نے میری دنیا بدل دی۔ اس نے کہا کہ پریزے کی ماں بھی برسوں پہلے اسی حویلی میں ونی ہو کر آئی تھی اور ظلم سہتے سہتے جان دے بیٹھی تھی۔ اس کی موت کو حادثہ بنا کر سب سے چھپا دیا گیا تھا اور اب وہی ظلم پریزے پر کیا جا رہا تھا۔ میں فوراً پولیس کو لے کر حویلی پہنچا۔ تمام خفیہ کمرے کھولے گئے اور برسوں کے ظلم کے ثبوت سامنے آ گئے۔ میرے والد اور مورے سمیت سب ذمہ دار گرفتار ہو گئے۔ گاؤں والوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ پریزے پہلی بار سکون سے مسکرائی اور آہستہ سے بولی، آج مجھے لگا کہ اللہ کی عدالت میں دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے عہد کیا کہ میرے گاؤں میں دوبارہ کبھی ونی کی رسم کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرے گی، اور حویلی جو کبھی ظلم کی پہچان تھی اب ایک یتیم بچوں کی تعلیم مرکز میں بدل دی گئی، جہاں ہر آنے والی بچی کو عزت، محبت اور محفوظ زندگی ملنے لگی، اور یہی ہماری نئی زندگی کا آغاز بن گیا۔